محترم سامعین کرام، اپنے جلسے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلام کے 5 مشہور شعبوں میں سے ایک اخلاقیات کا ہے۔ اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جو سامنے والے دل کو موم کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کا عملی نمونہ واضح کر سکے۔ تو اسی موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں عیان سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آ کر اپنی تقریر کو پیش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاباں جب ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ برادران اسلام، آج کی اس پر رونق محفل میں اخلاق کے موضوع پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ 23 سال مختصر سے عرصے میں عرب کے وہ سنگ دل حضرات جن پر کوئی حکومت کرنے تیار نہ تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر لیا کرتے، تیراندازی کی مشق اس طرح کرتے کہ ایک زندہ غلام کو کسی درخت وغیرہ سے باندھ کر اس کی آنکھ کی کتلی کو نشانہ بنایا جاتا تھا، جس کا تیر سیدھا لگتا انعام پاتا۔ ادھر کہے لگائے جاتے، ادھر تڑپ تڑپ کر وہ غلام جان دے دیا کرتا، بیوہ عورتوں کو جلا دیا کرتے۔ ہر قسم کی فحاشی اور برائی اس قوم میں موجود تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی۔ ایسی قوم کو 23 سال مختصر سے عرصے میں آپ کے ارد گرد پروانہ وار جمع کرنے والی اگر کوئی طاقت تھی تو آپ کے اخلاق کریمانہ کی طاقت تھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ نبی جی، آپ کی عمدہ اخلاق کی بنیاد پر لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے احسان کے ذریعے مارا کرتے انسانوں کو، اخلاق کے ذریعے جیتا کرتے دلوں کو۔ جہاں لوہے کی تلوار فیل ہو جائے وہاں اخلاق کی عظیم تلوار کام آتی ہے۔ حضرات، حضور عبداللہ کے دلارے، آمینہ کے لال، کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق پر امت کو چھوڑا تھا، آج وہ اخلاق ہم سے غائب ہو گئے۔ ہم غیروں کو اپنا کیا بناتے، ہم اپنوں کو نبھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ادھر اخلاق کا یہ عالم تھا کہ قتل کے ارادے سے آنے والا دشمن بھی آپ کے پیارے اخلاق کو دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنے پر تیار ہو جاتا تھا۔ عرب کا ایک بدو مسجد نبی میں پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ ڈانٹنے لگتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پیشاب کرنے دیجئے، پھر بلا کر محبت سے سمجھاتے ہیں۔ وہ شخص اپنے قبیلے میں جا کر اخلاق نبی کی تعریف کر کے کہتا ہے آپ نے نہ مجھے مارا نہ مجھے ڈانٹا، ایسا با اخلاق شخص کسی کو نہیں دیکھا۔ قبیلے کے 300 لوگوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوتا ہے اور سب کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ نہ کچھ عبادت کا ڈھانچہ ضرور ہے، لیکن وہ اخلاق جس کا اثر گلی گلی میں پڑتا ہے اس سے ہم کافی کھوڑے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی ہمیشہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے
اور ترازو میں سب سے زیادہ وزنی بندے کے اخلاق ہوں گے۔ حضرات، پیارے نبی کے اخلاق کی چھوٹی سی جھلک بتاتا چلوں کہ عبداللہ ابن سلول منافقین کا سردار، جس نے ہر لائن سے نبی جی کو ستایا تھا، اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا بیٹا حضرت عبداللہ جو صحابی ہے دربار میں آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا قمیص دیجئے، میرے باپ کو اس میں کفناؤں، اللہ پاک کو رحم آ جائے۔ آپ بجاتے خود تشریف لے گئے، اس کو قبر سے نکلوایا، گود میں اس کا سر رکھا، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور قمیص مبارک عطا فرمایا۔ آپ کے اس عظیم اخلاق کو دیکھ کر کئی منافقین نے توبہ کی۔ حضرات، آپ کے دامن کو تھامنے والے امام حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ جوتے سی کر جو پیسے آتے ان پیسوں سے گھر میں شراب کا دور چلا تھا، گانا بجا تھا، اس سے امام صاحب کو نیند میں اور عمل میں بہت تکلیف پہنچتی، لیکن امام صاحب شکایت لے کر کبھی اس کے پاس نہیں گئے۔ چند دن آواز نہیں آئی، تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ شراب کے جرم میں جیل لے جا گیا ہے۔ حضرت خود چھڑانے گئے، جیل کے ذمہ دار نے حضرت کی سفارش سے چھوڑ دیا۔ امام صاحب جب اس کو لے کر روانہ ہوئے تو پوچھا، بھائی جب تم جیل میں تھے تو تمہاری آمدنی بند ہو گئی تھی، تو اب تمہارے بچے کیا کھا رہے ہوں گے؟ امام صاحب، دن کا آپ کا کتنا خرچ ہے؟ حساب معمول ہونے پر فوراً بٹوا نکالا، اتنے پیسے اس موچی کو دیے۔ اس اخلاق کے نتیجے میں وہ موچی آپ کا بہت بڑا مرید بنا اور بہت بڑا دن کا کام کر کے دنیا سے گیا۔ حضرات، آج جب کہ ہر طرف اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اچھے اخلاق کو عام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے کم از کم اپنی دکان کے سامنے ٹھنڈے پانی کا کولر رکھیے یا پرب لگوائیے۔ آپ کے محلے میں کسی غیر مسلم بھائی کے بیمار ہونے پر انسانیت کے ناطے اس کی عیادت کیجیے، بلکہ خود جانا انسانیت کا شرف سمجھیے۔ عارف باللہ قاری محمد صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں کے ٹھاکر بھائی کے بیمار ہونے پر خود اپنی گاڑی میں بامبے لے کر گئے تھے۔ حضرت مولانا محمد کمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ خوب یہ شعر پڑھتے تھے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا۔ اپنے گاؤں کے پلیٹ فارم سے سال میں 1-2 مرتبہ انسانیت کی بنیاد پر پروگرام کیجیے، جس میں بیوہ عورتوں، یتیموں کی بلا امتیاز ہو، مذہب بغیر بھید بھاؤ کے، لحاظ، بستر، نقد رقم یا کچھ سامان تقسیم کیجیے۔ انشاءاللہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہترین ذہن سازی ہوگی اور اسلام پھیلنے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ اپنے تو اپنے بنیں گے، لیکن غیر بھی ہمیں سینے سے لگانے والے بنیں گے۔ میں اپنی تقریر کو دعا یا شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ ہوئی ہو عمر میں جتنی خطائیں معاف کر دے تو، ہوئی ہو عمر میں جتنی خطائیں معاف کر دے تو، الہی ہر برائی سے میرا دل صاف کر دے تو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔